بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے سفر کا مہینہ۔ بالا شعبہ ماہ سال شب روز اور وقت کے ایک ایک لمحے کا خالص اللہ رب العزت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی دن، مہینے یا گھڑی کو منحوس قرار نہیں دیا۔ در حقیقت ایسا تو ہمسایہ خیالات، غیر مسلم اقوال اور قبل ازل اسلام مشرکین کے ذریعے معاشرے میں داخل ہوئے عمر کموم کا دوسرا مہینہ سفر ہے۔ قبل ازل اسلام بھی اس مہینے کا نام سفر ہی تھا۔ اسلام نے اس مہینے کو برقرار رکھا۔ اس مہینے کے نام میں غلط باتوں اور توہمات کو ختم کرنے کے لیے سفر مظفر کہا جاتا ہے۔ زمانہ جہالت میں ماہ سفر کو منحوس خیال کیا جاتا ہے اور لوگ اس مہینے میں سفر کرنے کو برا سمجھتے ہیں۔ اسی طرح دور جہالت میں ماہ محرم میں جنگ و قتل اور حرم خیال کا کیا جاتا ہے، اور یہ حرم قتل ماہ سفر تک برقرار رہتی ہے، لیکن جب سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اسے منحوس سمجھا جاتا ہے۔ ماہ سفر میں جنگ اور جدل دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اہل عرب جنگ کے لیے چلے جاتے ہیں اور گھروں کو خالی چھوڑ جاتے ہیں، اس لیے اس مہینے کا نام سفر یعنی خالی رکھا گیا ہے۔ مگر آج کے باشعور معاشرے میں بھی بہت سے لوگ ماہ سفر کے بارے میں جہالت اور دین سے دوری کے سبب ایسے تو ہمرات کا شکار ہیں جس کا دین اسلام سے دور کا بھی تعلق واسطہ نہیں۔ جیسا کہ اس مہینے میں تو ہم برست لوگ شادی کرنے کو بھی منحوس سمجھ کا باعث قرار دیتے ہیں۔ اس میں کسی کام مثلاً کاروبار کی ابتدا نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے۔ اس قسم کے اور بھی کئی کام ہیں جنہیں کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا اعتقاد ہوتا ہے کہ وہ ہر کام جو اس مہینے میں شروع ہوتا ہے وہ منحوس یعنی خیر و برکت سے خالی ہوتا ہے۔ بالا شعبہ ماہ سال شب روز اس وقت کے ایک ایک لمحے کا خالص رب العزت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی دن، مہینے یا گھڑی کو منحوس قرار نہیں دیا، اور آج یہی فساد خیالات مسلم اقوام میں در آئے ہیں، جبکہ دین اسلام کی روشنی صفات ایسے تو ہمسات سے پاک ہے۔ کسی وقت کو منحوس سمجھنے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، بلکہ کسی دن یا کسی مہینے کو منحوس کہنا در حقیقت اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے مہینے میں جو شب روز پر مشتمل ہے، نقطہ اور عیب لگانے کے منفرد ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، وہ وقت، دن، مہینے، سال کو برا کہتا ہے، حالانکہ وقت زمانے میں ہوں، بادشاہت میرے ہاتھ میں ہے، میں ہی دن اور رات کو بدلتا ہوں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ دن رات اللہ کے پیدا کرتے ہیں۔ کسی کو عیب دار ٹھہرانا خالق مالک کی کارگری میں عیب نکالنا ہے۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، توکل کے بارے میں فرمایا، جان لو اگر لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچائیں تو وہ کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے تمہیں تقدیر میں لکھ دیا ہے، اور اگر لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچائیں وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے تم پر لکھ دیا ہے۔ سیدنا ابن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا۔ ایک دور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، جو شخص بدشگونی کے ڈر کی وجہ سے اپنے کسی کام سے رک جائے، یقیناً اس نے شرک اظہر کا ارتکاب کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بدشگونی یعنی کسی چیز کو منحوس خیال کرنا شریعت میں سختی سے ممنوع ہے، لہٰذا ماہ سفر کو منحوس خیال کرتے ہوئے اس مہینے میں شادیاں کرنے سے رکنا حدیث کے مطابق شرکی عمل ہے، جس سے ہر صورت میں احتجاب ضروری ہے۔ بعض خواتین و حضرات سفر مظفر کے آخری بدھ کو عید کی طرح خوشیاں مناتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری بدھ میں صحت یاب ہو جاتے اور سیر و تفریح کے لیے باہر تشریف لے گئے، حالانکہ اس دعوے کی در حقیقت یہ ہے کہ اور بھی تاریخوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ برصغیر میں ماہ سفر کو تیرہ تیری کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایسا کہنے والوں کا گمان یا خیال ہے کہ اس ماہ کے 13 دن بہت منحوس ہوتے ہیں۔ ان دنوں میں جادوگر اور بد روحیں کھلے عام افواہیں مچاتی ہیں اور کام بگاڑتی ہیں۔ ایک کہاوت یہ بھی بنائی گئی ہے کہ ان دنوں میں کوئی بیماری ہو جائے تو وہ مرض مشکل سے بچتا ہے، یا اس ماہ میں لگنے والی بیماری مہلک یا شدید باعث بن جاتی ہے، جبکہ یہ سب باتیں عوام میں پھیلائی گئی ہیں جو کہ محض توہمات اور گھڑی ہوتی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے خالق و مالک کو
اس صورت میں راضی کر سکتے ہیں جب ہم اس کے ارشادات اور تعلیمات کے پابند اور پیروی کریں اور شریعت سنت کے مطابق میں اپنی نفسی خواہشات اور توہمات کو کبھی ترجیح نہ دیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔